بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ آج آپ کے ساتھ میرا 19واں لیکچر ہے، اور بیٹا جی آج میں نے آپ کو آپ کی قرآن کی جو کتاب ہے افہام القرآن والحدیث، اس سے آپ کو رکوع نمبر 5 پڑھانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی آیات پڑھاؤں گی، لیکن اس سے پہلے جو میں نے آپ کو پچھلا جو لیکچر دیا تھا اس کا ہم ریوائز کریں گے۔ وہ لیکچر آپ کا میں نے آپ کی موضوعاتی مطالعہ جو آپ کی کتاب ہے آفاقی تہذیب و تمدن، اس میں سے میں نے آپ کو عہد رسالت کے سلسلے میں جو ہم ہجرت مدینہ کا دور پڑھ رہے تھے اس میں غزوہ بدر پڑھایا تھا، ٹھیک ہے؟ اس غزوہ بدر کے ہم نے حالات، واقعات اور اس کے نتائج پڑھے تھے، اس کا ہم اعادہ کر لیتے ہیں تاکہ ایک دفعہ پھر آپ سنیں اور آپ کو اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا آسان ہو جائے۔ اس کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں گے۔ پہلے آپ کی جو موضوعاتی مطالعہ کی کتاب ہے اس سے غزوہ بدر کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر افہام القرآن والی کتاب سے رکوع پڑھیں گے۔ جی، جو پچھلا لیکچر تھا وہ غزوہ بدر، اس کے اسباب، واقعات اور نتائج پڑھے۔ مدینہ ہجرت کے بعد جو کفار مکہ نے پہلی جنگ کی مسلمانوں کے خلاف، وہ یہ پہلی جنگ غزوہ بدر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہجرت کے دوسرے سال یہ واقعہ پیش آیا غزوہ کا، اور رمضان المبارک 17 رمضان المبارک کو یہ غزوہ ہوا۔ اس میں اس کی وجوہات جو ہیں وہ اس لیے پیش آئیں کہ قریش مکہ کی جارحیت تھی، انہوں نے سازشیں کی کہ مسلمانوں کے خلاف کہ کیوں مسلمان بخیر و عافیت مدینہ شریف پہنچ گئے اور وہاں اپنی مرضی سے اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر انہیں تجارتی شاہراہ سے خطرہ لاحق ہوا کہ جو شام سے تجارتی سامان مدینہ کے پاس سے ہو کر مکہ آتا تھا، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناکہ بندی کر دی تھی، تو اس سے بھی یہ خوف زدہ تھے۔ اور پھر اس کے ساتھ جو ہے جو فوری وجہ بنی وہ ابو سفیان کا جو قافلہ شام سے تجارتی سامان لے کر آ رہا تھا، تو راستے میں یہ افواہ ان تک اہل مکہ تک پہنچی کہ ان کے قافلے پر مسلمان حملہ کرنے والے ہیں، لہٰذا فوراً سے ایک لشکر تیار کیا گیا اور عتبہ بن ربیعہ کی اس سربراہی میں 1000 کا یہ لشکر مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس لشکر کی تعداد 1000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد اس کے مقابلے میں بہت کم تھی، 313 مسلمان تھے۔ اس لیے مسلمان جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پر پہلے کفار مکہ نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا تھا۔ جب مسلمان وہاں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صف بندی کی اور رات کو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوئے، اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ جو ایک مختصر لشکر ہے اس کی مدد فرمائیے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنا دی کہ آپ بے فکر ہوں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں ان انعامات کا ذکر بھی ہے کہ بارش برسائی جس سے مسلمانوں نے پانی جمع کر لیا، وضو کر لیا، اور مسلمانوں کو چلنے پھرنے کا علاقہ جو ریتلا تھا اس میں پاؤں دھنس رہے تھے وہ بھی مضبوط ہو گیا، جبکہ کفار کی جگہ کیچڑ ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ میں پے در پے آنے والے فرشتے بھیجے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ عملی طور پر حصہ لیا۔ مبارزت کی جہاں تک بات ہے تو سب سے پہلے عتبہ اپنے بیٹے شیبہ اور ولید کے ساتھ آیا، اور مقابلے میں اس نے جب للکارا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، ان تینوں نے ان تینوں کو قتل کر دیا، اور اس طرح سے ان کا غرور ختم ہوا۔ اور اس طرح سے جب جنگ ہوئی اور مسلمانوں کو اللہ کی مدد بھی حاصل ہوئی تو اس میں بڑے بڑے ان کے سردار مارے گئے، جس میں ابو جہل بھی مارا گیا تھا۔ اس غزوہ میں 70 کفار ہلاک ہوئے اور 70 ہی قیدی بنے۔ اس کے بعد ظاہر ہے وہ نقصان اٹھا چکے تھے اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جب ان کا اتنا بھاری نقصان ہوا کفار مکہ کا، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اس کے بعد قیدیوں سے جو برتاؤ ہے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار بہت ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا
کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا گیا، اور جو لوگ فدیہ نہیں دے سکتے تھے ان سے کہا گیا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں۔ غزوہ بدر کے نتائج یہ تھے کہ اس سے مسلمانوں کی شوکت میں اضافہ ہوا کہ مسلمانوں نے اتنی کم تعداد ہونے کے باوجود اتنے بڑے لشکر کو شکست دی۔ پھر حق اور باطل میں فرق کہ جب نکلے تھے غزوہ بدر کے لیے تو اس نے کہا تھا ابو جہل نے کہ جو حق پر ہے اسے فتح حاصل ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ حق پر کون ہے، اس لیے غزوہ بدر کو یوم الفرقان یعنی فرق کرنے والا دن، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا دن کہا جاتا ہے۔ یہیں سے کفار مکہ کے زوال کی ابتدا ہوئی، اور ان کو جو ہے وہ اب معاشی طور پر بھی تنگی کا سامنا تھا، جو تجارتی شہرہ پر مسلمانوں کی ناکہ بندی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی ہیبت بیٹھ گئی تمام عرب قبائل پر، مملکت اسلامیہ کو استحکام ملا، اور مدینہ منورہ کے جو جتنے قبائل ہیں وہ مسلمانوں سے روابط بڑھانے لگے۔ تو یہ پہلا غزوہ تھا جو مسلمانوں نے کفار مکہ کے خلاف لڑا، اور اس میں مسلمانوں کو بڑی شاندار فتح حاصل ہوئی۔ جی اسٹوڈنٹس، پھر آج کا ہمارا موضوع ہے سورہ بقرہ، اور اس کا رکوع نمبر 5 ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ رکوع نمبر 5 کی آیات 40 سے 46 تک، 40 سے 46 تک ہم آیات پڑھیں گے، اور اس میں آپ کو اس کا لفظی ترجمہ بھی کرواؤں گی اور بامحاورہ ترجمہ بھی کرواؤں گی، ٹھیک ہے۔ اس کی تفسیر بھی کریں گے۔ آپ اپنی کتاب افہام القرآن والحدیث، اس کو بیٹا جی پیج 78 کھول کے رکھیں، اور اپنے پاس پین پنسل ضرور رکھیں۔ آپ کو جو جو الفاظ میں اس میں سے MCQs کے حوالے سے بتاؤں انہیں بھی نوٹ کرنا ہے، اور شارٹ کوسچن کے حوالے سے بھی، ٹھیک ہے۔ اس کی تفسیر میں سے شارٹ کوسچن بھی بنتے ہیں، آیات آپ کا جو ہے وہ اس کا زیادہ حصہ اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ بھی پوچھا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس سے متعلقہ سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں۔ اس لیے جو تفسیر میں آپ کو امپورٹنٹ سوالات بتاؤں ان کو ساتھ ساتھ نوٹ کریں، تاکہ آپ کو جب ترجمہ یا تفسیر جو بھی آئے آپ کو اس کے لیے کرنا آسان ہو، ٹھیک ہے۔ اپنا لفظی ترجمہ غور سے سنیے گا، اور بامحاورہ ترجمہ بھی۔ آئیں جی اپنے رکوع کی طرف جاتے ہیں۔ رکوع نمبر 5، پیج جو ہے آپ کا افہام القرآن والحدیث کا 78، ٹھیک ہے۔ سورت کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ جی، آیات پڑھانے کا مقصد کیا ہے کہ طلبہ میں اسلامی تعلیمات کے حصول کی دلچسپی ہو، حصول کے لیے قرآن سیکھنے کا ان کے اندر شوق اجاگر کرنا، کیونکہ قرآن ہمارے لیے ایک رہنما ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور اس سے اس وقت تک ہم استفادہ نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اس کی تعلیمات سے آگاہ نہ ہوں۔ لہٰذا سورہ بقرہ کی یہ جو آیات سلیبس میں شامل ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ ایک تو یہ بہت اہمیت کی حامل صورت ہے، اور اس میں بہت سارے احکامات کا بیان ہے، تو اس کی عربی کو اردو میں ترجمہ کرنے کے قابل بنانا، اور بالخصوص آیات کا لفظی ترجمہ کروانے کا مقصد یہی ہے کہ عربی کے ان الفاظ کو پہچانا جا سکے، اور جب ان کا ترجمہ کیا جائے تو بامحاورہ ترجمہ اردو میں آسانی سے طلبہ جو ہے وہ کرنے کے قابل ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو ان میں تعلیمات بیان کی گئی ہیں ان سے طلبہ کو آگاہ کرنا، جیسے آج کے جو رکوع ہے اس میں بنی اسرائیل کی وجہ فضیلت بیان ہوئی ہے، اور اہل یہود کو مختلف احکامات دیے گئے، اس کے ساتھ ساتھ نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت بھی بیان کی گئی۔ تو یہ ساری تفصیل جو ہے وہ تفسیر کے ذریعے بیان کی جائے گی، تاکہ جو اس میں تعلیمات ہیں ان سے آگاہی بھی ہو، اور جو کامل عمل تعلیمات ہیں ان پر طلباء کے لیے عمل کرنے کی بھی ان کو شعور اجاگر ہو، اور اس پر وہ عمل پیرا ہو۔ جی اسٹوڈنٹس، رکوع نمبر 5 ہے سورہ بقرہ کا، اور اس کی آیت نمبر 40، یعنی پہلی آیت اس کی آیت نمبر 40 ہے رکوع نمبر 5 کی۔ اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتیہ میری نعمت کو، اللتی وہ جو، انعمت انعام کی میں نے، علیکم تم پر، وأوفوا اور پورا کرو، بعہدی میرے عہد کو، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے عہد کو، وإیایا اور صرف مجھ ہی سے، فرحبون ڈرو۔ اب اس میں
بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو مخاطب کر کے ان کو اپنی نعمتوں کا یاد دہانی کرا رہے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی التی، وہ اس میری نعمت کو، انعمت علیکم جو میں نے تم پر انعام کی، وَأُوفُوا بِعَہْدِی، اور میرے سے کیے گئے عہد کو پورا کرو، اوفی بِعَہْدِکُم، تو میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو. اب آیت 41، وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بِمَا، اس پر جو، انزلتُ، نازل کیا میں نے، مصدقاً، جو تصدیق کرنے والا ہے، مصدقاً لما، اس کے، ٹھیک ہے، اس کی، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی، معکم، جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جاؤ، اولا، سب سے پہلا گروہ، کافرن، انکار کرنے والا، بہی، اس کا، ولا تشتروا، اور نہ تم لو، عوض یعنی بدلے، بے آیاتی، میری آیات کے بدلے، ثمناً، قیمت، قلیلاً، تھوڑی، وَإِيَّایَ، اور صرف مجھ ہی سے، فَاتَّقُونَ، پس ڈرو. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جو آپ کے پاس تورات میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی آئیں گے اور ان کی کتاب جو ہے وہ آپ کی الہامی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، لہٰذا آپ اس پر ایمان لائیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، ٹھیک ہے، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا، ٹھیک ہے نا، وہ کلام قرآن پاک، مصدقاً لما معکم، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تمہاری کتاب تورات کی بھی وہ قرآن تصدیق کرتا ہے کہ وہ الہامی کتاب ہے. ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جاؤ، اولا کافرن، پہلے گروہ جو کفر کرو، یعنی تمہیں معلوم ہے کہ حق بات ہے اور برحق کلام ہے تو اس کے انکار کرنے والوں میں تم پہلے نہ ہو جانا. ولا تکونوا اولا کافر بہ، اور تم سب سے پہلے اس کا کفر کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور تم میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، یعنی ظاہر آیات کو چھپا لینا اس وجہ سے کہ لوگوں کو علم نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے بدلے میری آیات کو جو ہے وہ تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو. وَإِيَّایَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو. جی، ان آیات میں بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا، ٹھیک ہے، تو اس لیے بنی اسرائیل سے جو خطاب ہے، ان آیات میں نسل انسانی کے ایک گروہ بنی اسرائیل سے خصوصی خطاب کیا جا رہا ہے، اور وہ نوازشیں جو ان پر ہوتی چلی آئیں، نیز ان کی ناشکری، اعتقادی گمراہیوں اور برائیوں کا تفصیلی جائزہ پیش کیا گیا ہے. یعنی کہ انہیں ان کی فرائض کی یاد دہانی کرائی گئی کہ جو تورات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متعلق ان پر عائد ہوتے ہیں. قرآن کریم کا انداز بیان ایسا ہے، قرآن کا انداز بیان آیا ہے کہ بنی اسرائیل خدا کی عدالت میں مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہیں، ان کے جرائم ایک ایک کر کے بیان ہو رہے ہیں جن سے ان کی نااہلی ثابت ہوتی ہے. یعنی انہیں بتا دیا گیا تھا کہ آپ نے آخری نبی کو ماننا ہے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اس نااہلی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب امامت سے معزول کر کے بنی اسرائیل کو شرف نبوت سے نوازا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خطاب اس لیے کیا کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، لیکن تم نے جواباً کیا کیا کہ ناشکری کی، اعتقادی گمراہیاں کی اور برائیوں میں جا ڈوبے. تو پھر اسی وجہ سے میں نے یہ نبوت کا جو منصب ہے وہ تم سے لے لیا، اور بنی اسرائیل سے اسے کس کو منتقل کر دیا گیا؟ بنو اسماعیل میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب یہاں تھوڑا سا بنی اسرائیل کا تعارف بھی پیش کیا گیا ہے کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا. اسرائیل کے معنی ہے اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ حضرت ابراہیم کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد تھے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا تھے، اور حضرت اسحاق کے آپ بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی جو نسل چلی وہ 12 قبیلوں میں تقسیم ہو گئے، ٹھیک ہے نا. ان کے 12 بیٹے تھے، سب کو انبیاء کا درجہ بعد میں دے دیا گیا، اور ان کے نبی آپ کو پتہ ہے نا کہ سب سے چھوٹے بیٹے حضرت
حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت ملی تو آپ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی دیگر اولاد کے ساتھ مصر تشریف لے گئے تھے، اور وہیں پر جو ہے ان کی اولاد نے خوب ترقی کی اور حضرت یعقوب کی نسبت سے بنی اسرائیل کہلائی. ٹھیک ہے کہ انہی کی نسبت سے آپ کی اولاد جو آگے ان کے قبیلے بڑھتے گئے تو انبیاء ان میں آتے رہے اور یہیں سے یہ بنی اسرائیل کہلائی آپ کی اولاد. آگے اب مزید دیکھ اس کی تفسیری آیات دونوں، اس میں وجہ فضیلت بیان ہوئی ہے قوم بنی اسرائیل کی کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں میں نے آپ کو بے شمار انعامات سے نوازا. ٹھیک ہے، ارشاد ہوا کہ بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی. یہیں سے آج شروع ہوتی ہے. اس نعمت سے مراد بنی اسرائیل پر اللہ کے بے شمار احسانات ہیں جو ان پر وقتاً فوقتاً کیے گئے. اب ان میں آپ کو بتا دیتی ہوں، مثلا اللہ تعالیٰ نے ان میں ہزاروں انبیاء مبعوث کیے، بعض جگہوں پر ان کی تعداد 4000 انبیاء کی لکھی ہوئی ہے. پھر تورات، انجیل، زبور، آسمانی کتابیں انبیاء پر نازل فرمائیں، ان کو دنیاوی حکومت عطا کی. پھر اس کے ساتھ ساتھ فرعون جیسے جابر حکمران سے نجات دلائی اور ملک شام کی سلطنت عطا فرمائی. پھر اس کے بعد صحرا میں آسمان سے من و سلوہ اتارا، یعنی کھانا نازل کیا. معجزاتی طور پر ایک پتھر سے 12 چشمے جاری کیے. غرض یہ کہ ہر اس نعمت سے انہیں نوازا گیا جو کسی نعمت قوم کو نصیب نہیں ہوئی تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کے بارے میں پھر یاد دہانی کرا کر انہیں اس بات کا کہا کہ اب تم میرا وعدہ پورا کرو. ٹھیک ہے، افائے عہد کا جو وعدہ ہے، افائے عہد یعنی وعدے کو پورا کرنے کا جو وعدہ لیا گیا تھا کہ تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا. اب یہ کون سا عہد ہے؟ اس آیت میں اس خصوصی عہد کی طرف اشارہ ہے جو بنی اسرائیل سے قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق لیا گیا تھا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے. یہ ان سے عہد لیا گیا تھا. ان کی تورات میں اس بارے میں لکھا ہوا تھا کہ جب کبھی وہ نبی مبعوث ہوں گے، آخری نبی، تو آپ نے ان پر ایمان لانا ہے. اور پھر ایفائے عہد کے بدلے، یعنی یہ وعدہ جب وہ پورا کر لیں گے، جب وہ مسلمان ہو جائیں گے، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو دنیا میں عزت نیز آخرت میں جنت میں داخلے کا وعدہ شامل تھا اللہ تعالیٰ کا کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو میں آپ کو جو ہے وہ دنیا میں عزت سے نوازوں گا اور آخرت میں آپ کو جنت میں ضرور بھیجوں گا. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تم مجھ ہی سے ڈرو، کسی اور کا خوف یا خدشہ راستے میں حائل نہیں ہونا چاہیے. اور خدا خوفی کا ان کو حکم دیا گیا. اسی لیے جو ہے کیونکہ ان لوگوں کے اندر وہ وعدہ ایفا کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی تھی اور یہ گمراہیوں میں پڑ گئے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی گمراہیوں سے بچنے کے لیے نے مزید اسی آیت میں ان سے فرمایا کہ اولین منکر، کہ پھر فرمایا اسی آیت میں کہ تم قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین منکر نہ بنو. یعنی جو وعدہ لیا گیا تھا، کہا گیا کہ اس وعدے کو وفا کرو اور قرآن پر بھی ایمان لاؤ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی. اب کیا بات تھی کہ یہ لوگ، ان کو معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، لیکن انہوں نے خود چھپا کر رکھا. ٹھیک ہے نا، اس کو چھپایا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ کفار مکہ کا انکار جہالت پر مبنی تھا. یعنی وہ تو ان کے پاس تو کوئی ایسی کتاب نہیں تھی کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں لکھا ہو، جبکہ یہود کے پاس تو تورات میں لکھا ہوا تھا. اگر کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے تو وہ جہالت یعنی لا علمی تھی. اس کے برعکس اہل یہود دانستہ قرآن کی تکذیب کر رہے تھے. یعنی انہیں علم تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. انہوں نے ان کی نشانیاں دیکھ لیں، انہیں پہچان لیا، پھر بھی جان بوجھ کر، دانستہ جان بوجھ کر قرآن کی تکذیب کی، یعنی اسے جھٹلایا، تکذیب کر رہے تھے. اس لیے انہیں خصوصی آگاہ کیا گیا کہ تم ایمان لے آؤ ورنہ اولین کافر تم قرار پاؤ گے. یعنی تمہیں تو اس کا علم تھا اور پھر تم جان بوجھ کر اگر انکار کرو گے قرآن کا، اسلامی تعلیمات کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو تمہیں اولین کافر کا درجہ دیا جائے گا. کفار مکہ کو نہیں، وہ جہالت کے سبب انکار کر رہے تھے اور تم جان بوجھ کر اس کا انکار کر رہے ہو، اس لیے تمہیں اولین کافر کا درجہ دیا جائے گا اور تمہارا جو سزا ہے وہ اس کفار سے شدید ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسی آیت میں آگے لکھا گیا کہ تھوڑی قیمت میں میری جو ہے وہ عنایات کو نہ بیچو. تھوڑی قیمت سے مراد کیا ہے؟ یہ کوشچن بہت امپورٹنٹ ہے.
تھوڑی قیمت سے کیا مراد ہے؟ یہ یوں ہی سوال آتا ہے. تھوڑی قیمت سے مراد عارضی دنیاوی فوائد ہیں. ٹھیک ہے، دنیا کو کوئی فائدہ لے لیا اور آیات میں رد و بدل کر دیا، اس کا مفہوم بدل ڈالا. جن کی خاطر یہودی احکام خداوندی کو پس پش ڈالتے تھے، یعنی حق گوئی کے مقابلے میں دنیا کے سارے مال و منافع ہیچ ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا کہ جو بھی ہو جائے حق گوئی سے آپ باز نہ آئیں، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ بہت جہاں ان کو فائدہ ہوتا تھا وہیں جو لوگوں کو، اب ظاہر ہے یہ عالم تھے یہودی، ان سے لوگ سارا مذہب سیکھنے آتے تھے، تو جہاں ان کو مشکل درپیش ہوتی تھی یہ ان میں مفہوم میں رد و بدل کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ یہ دنیاوی فائدوں کے عوض میری آیات کو، میرے کلام کو جو ہے وہ مت بیچ ڈالو. ٹھیک ہے، یعنی ان میں رد و بدل نہ کرو، جو اللہ نے جس طرح سے احکامات نازل کی ہیں انہیں اسی طرح سے رہنے دو اور ان پر عمل پیرا ہو. جی پھر آگے انہی کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا، اور نہ تم ملاؤ، تلبسوا الحق کا، حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا، اور نہ چھپاؤ، تکتم الحق کا، حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم علم رکھتے ہو، تم جانتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. یعنی تمہاری تورات اس وقت برحق تھی، لیکن اب قرآن شریف جو ہے وہ قابل عمل ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے. لہٰذا جو تم نے اپنی کتابوں میں رد و بدل کر دیا، قرآن کو ان کے ساتھ مت ملاؤ. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، اور نہ ہی وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ ہی حق کو چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس بات کو جانتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق کلام ہے قرآن مجید. لہٰذا اس حق کو مت چھپاؤ اور اس پر ایمان لے کر آؤ، کہ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی آخری الہامی کتاب ہے اور یہ تم جانتے ہو. جی آیت نمبر 42 میں اب یہاں پر کتمان حق، دو طرح کی ان کی اہل یہود کی باتوں کا ذکر ہے. ایک کیا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، کہ حق کو باطل سے ملانا. ارشاد ہوا کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذاتی خیالات اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ سچے احکام کو خلط ملط، یعنی گڑ مٹ کر کے، مکس کر کے، خلط ملط آپس میں ملا کر، خلط ملط کر کے پیش نہ کرو، کیونکہ دین میں آمیزش کرنا ناقابل معافی جرم ہے. کہ یہ لوگ آدھا سچ اور آدھا جھوٹ، آدھی باتیں ادھر سے لیتے اپنی کتاب سے اور کچھ بیچ میں اپنی مرضی کی باتیں شامل کر کے لوگوں کو بتاتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی کہ دیکھو حق کو باطل سے مت ملاؤ، ان کو آپس میں اپنے ذاتی خیالات اللہ کے کلام کے ساتھ مت پیش کرو، کہ دین جو اللہ کی طرف سے ہے اسے بعینہ ہی بالکل اسی طرح لوگوں تک پہنچاؤ. اگر تم ایسا نہیں کرتے، اس میں حق کے ساتھ باطل کو شامل کر کے لوگوں کو بتاتے ہو، تو یہ ایک ناقابل معافی جرم ہے. پھر دوسرا ہے کتمان حق، یعنی حق کو چھپانا. وہ تو حق کی بات کو بیچ میں خلط ملط کرنا تھا، اس کو سرے سے یہ چھپا لینا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں کیا ہے، اس سے مراد، کتمان حق سے مراد حق بات چھپانا ہے. اہل عرب بالعموم ناخواندہ لوگ تھے، یعنی جو عربی ہیں وہ اتنے اس وقت پڑھے لکھے نہیں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کم لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے. ان کے مقابلے میں یہودیوں میں ایسے جلیل القدر عالم پائے جاتے تھے عرب میں جن کی بہت شہرت تھی. یعنی وہ مدینہ شریف میں بھی تھے اور مکہ سے لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس جاتے تھے علم، کیونکہ ان کے نبی کی کتاب ان کے پاس تھی تورات. اب ظاہر ہے یہ ان کے پاس تو کوئی نبی کی کتاب موجود نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جب نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت یہ عرب جو ہیں، یہ کیا تھا، قدرتی بات تھی کہ ان پڑھ عرب علماء یہود سے جا کر پوچھتے کہ یہ جو صاحب ہمارے اندر نبوت کا دعویٰ لے کر اٹھے ہیں اور ان کی جو تعلیمات ہیں ان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے. اب ظاہر ہے ان کو تو اس کا پتہ نہیں تھا، جبکہ اہل یہود کے پاس تو عالم تھے، ان کی کتاب میں درج تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا جو برحق ہوگا. تو انہوں نے کیا کیا، ان علماء نے جان بوجھ کر حق بات نہ بتائی، بلکہ ہمیشہ حق کو چھپانے میں مصروف رہے. یعنی ان لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ ہاں یہ برحق نبی ہیں، ہماری کتاب میں ان کی تعلیم ہے، ان کے بارے میں علم بتایا گیا ہے، بلکہ وہ ان علماء نے ان عام لوگوں سے یہ باتیں چھپانا شروع کر دی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان سے یہی کہا کہ حق اور باطل کو ملا کر مت پیش کرو اور اسی طرح حق کو مت چھپاؤ. تو یہ باتیں بھی جو ہیں وہ تفسیر آیت 42 میں بتائی گئیں
کہ آپس میں حق اور اس کو مکس کر کے بات نہ کرو، اور نہ ہی لوگوں سے حق کی بات کو چھپاؤ، بلکہ جو حق بات ہے وہ ان پر ظاہر کرو۔ تم کس چیز سے ڈرتے ہو؟ آیت نمبر 43، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، وَأَقِیمُوا اور قائم کرو۔ قائم کرنا میں پہلے بھی اس کی وضاحت کر چکی ہوں کہ جب بغیر کسی درمیان میں سلسلے کو منقطع کیے ایک چیز کو تعمیر کیا جاتا ہے تو وہ قائم کرنا ہے۔ جیسے دیوار کو اینٹوں کے ساتھ چن دیا جاتا ہے، اگر اس میں درمیان میں ذرا سا بھی کوئی اینٹ کی جگہ چھوڑی جائے تو وہ دیوار مضبوط نہیں ہوتی۔ اسی طرح نماز تسلسل کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا، قائم کرنا ہے۔ تو یہاں یہی فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ وَآتُوا اور ادا کرو، زکاة زکات، وَارْکَعُوا اور رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اب حکم دیا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وَارْکَعُوا مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنو، اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے نماز قائم کرو اور اللہ کے ہی سامنے جھکو۔ جی، اب آیت نمبر 43 میں اب کچھ احکامات دیے گئے۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ قوم بنی اسرائیل کی 3 بیماریاں جو پہلے ان کا ذکر کیا گیا کہ کفران نعمت، کہ نعمتوں کا کفر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے نبوت کا منصب چھین لیا، پھر نقض عہد الہی یعنی عہد کو انہوں نے توڑ دیا، عہد کو پورا نہیں کیا کہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پر ایمان نہیں لائے، اور پھر خدا سے بے خوفی کہ اللہ تعالیٰ کا خوف بھلا بیٹھے اور اپنی آیات میں رد و بدل کیا، اللہ تعالیٰ کے کلام کو گٹ مٹ کیا، غلط ملت کیا۔ تو پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا علاج بتا رہے ہیں کہ دیکھو، دعوت اسلام کے بعد بنی اسرائیل کو اسلام کی پابندی کی تاکید کی جا رہی ہے کہ اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم ہدایت پر آ جاؤ اور اسلام قبول کر لو۔ تمہاری کتاب میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ جو آخری نبی آئے ہیں اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس میں جو سب سے پہلا حکم دیا ارکان اسلام میں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے کہ نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ بدنی عبادات میں نماز افضل ترین ہے۔ نماز ان تمام بھلائیوں اور نیکیوں کا سرچشمہ ہے جو حقوق اللہ سے متعلق ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا تو گویا اس نے پورے دین کو ڈھا دیا۔ یعنی یہ سب سے بڑا پلر ہے نماز جو ارکان اسلام کو قائم رکھتا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ نماز جو ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان رابطہ ہے، اور اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہمیشہ میں آپ کو سناتی بھی ہوں، بارہا بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے ہم کلام ہوں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ یعنی انسان کا اللہ کا اپنے بندے سے رابطے کا ذریعہ نماز ہے، لہٰذا ان سے کہا گیا کہ نماز پڑھیے، اللہ سے رابطہ قائم کیجیے۔ پھر اس کے بعد ادائیگی زکوٰۃ کا حکم دیا گیا۔ مالی عبادتوں میں زکوٰۃ افضل ترین ہے، یعنی آپ کو ظاہر مصارف بتائے گئے اور اس میں آپ غربا کی مدد کرتے ہیں، مساکین کی اپنے مال میں سے، تو یہ افضل ترین عبادت ہے۔ کیونکہ انسان اپنے مال سے بہت محبت کرتا ہے، اور جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ ہر شریعت میں نماز و زکوٰۃ کو بنیادی حیثیت حاصل رہی ہے، یہاں تک کہ قرآن شریف میں 32 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا کہ حب مال کو ختم کرتی ہے، مال کی محبت کو، اور اس سے لوگوں کی ضروریات زندگی پوری ہوتی ہیں جو آپ کے لیے دعاؤں کا ذریعہ ہیں۔ پھر اس کے بعد جو اگلی بات کی گئی وہ ہے باجماعت نماز کا حکم کہ ورکعوا مع الراکعین، کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کا حکم جو دیا گیا، یعنی باجماعت نماز سے کبر و غرور کا خاتمہ اور اخوت و مساوات کا عملی درس ملتا ہے۔ دین اسلام سے قبل کسی دین میں نماز باجماعت کا حکم نہ تھا۔ یہ اسلام کی ہی ایک امتیازی خصوصیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں کے لیے باجماعت نماز کا حکم دیا، اور ایک نماز کا 27 گنا ثواب رکھا کہ اگر آپ باجماعت نماز پڑھتے ہیں۔ کیونکہ اس میں آپ کو آپس میں محبت، مساوات کا درس ملتا ہے،
انسان امیر ہو غریب ہو بڑا ہو چھوٹا صف میں وہ ہر کسی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو غرور و تکبر کا خاتمہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے باجماعت نماز کا حکم دیا اور اس کا بہت درجہ رکھا۔ آیت نمبر 44 دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ علماء یہود سے مخاطب ہیں اور ان سے کیا فرما رہے ہیں؟ اتامرون الناس، کیا تم لوگوں کو، اتامرون کیا تم حکم دیتے ہو، کا مطلب کیا، تامرون تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، کس چیز کا؟ بالبر نیکی کا، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، وانتم حالانکہ تم تتلون تلاوت کرتے ہو، پڑھتے ہو، تتلون الکتابہ کتاب کو، افلا تو پھر کیا نہیں، تعقلون تم عقل سے کام لیتے یا تم نہیں سمجھتے۔ تو اب یہاں پر علماء یہود کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دوسروں کو تو نماز کی اور دیگر اچھائیوں کی تلقین کرتے ہو، نیکی کی، اور خود جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعصب رکھتے ہو اور ہدایت کی بات کو چھپاتے ہو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا اتامرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم اور اپنے نفس کو بھول جاتے ہو، اپنے آپ کو، کہ خود بھی تو ہدایت پانی ہے، وانتم تتلون الکتابہ حالانکہ تم تو کتاب کی تلاوت کرتے ہو، اس کو پڑھتے ہو، افلا تعقلون تو کیا تم اسے نہیں سمجھتے، کیا تم اس سے عقل سے کام نہیں لیتے کہ اس کتاب میں تمہیں راہ ہدایت کی جو ہے وہ تلقین کی گئی اور یہ کہا گیا کہ آخر نبی کو ماننا ہے، اس پر ایمان لانا ہے، تو اسی بات کو تم چھپا لیتے ہو اپنے تعصب کی بنا پر۔ تو علماء یہود کو یہاں راہ راست پر لانے کی اللہ تعالیٰ نے ان سے چند سوالات کیے۔ جی اب یہ تفسیر ہے آیت نمبر 44 کی کہ اس میں یہود کو بد عملی پر تنبیہ کی گئی ہے، یعنی انہیں وارننگ دی گئی برے اعمال پر۔ کیسے؟ یہود کے عوام الناس کو بگاڑ اور علاج کا ذکر کرنے کے بعد، یعنی جو وہ لوگوں کو بگاڑتے تھے تو ان کا علاج بتایا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، یہ ان کو بتایا گیا۔ اس کے بعد ان کے علماء کے مرض کی نشاندہی کی گئی کہ وہ عام لوگوں کو نیکی اور تقوی کی تلقین کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ کیسے کہ علماء یہود اپنی نجی محفلوں میں صداقت کا برملا اظہار کرتے کہ ہم سچے ہیں، کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، تو رات میں زیادہ بیان کردہ علامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں، لیکن قومی تعصب اور دنیاوی منفعت یعنی نفع کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے۔ تو جب عوام کے روبرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اعلان کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم خود بھی تو تمہیں ایمان لانا چاہیے، خود کیوں اس بات کو چھپا لیتے ہو، خود اس پر عمل کیوں نہیں کرتے جو زبان سے کہتے ہو۔ لہٰذا اس آیت میں یہ تنبیہ ہر اس شخص کے لیے موجود ہے، اس میں تنبیہ یعنی وارننگ، جو دوسروں کو نیکی کا حکم دے اور اپنا عمل اس کے خلاف ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ کہ دوسروں کو تو آپ نصیحت کر رہے ہیں اور خود جو ہے وہ آپ اس کے برخلاف کام کر رہے ہوں۔ قرآن حکیم نے بجا طور پر قول و عمل میں تضاد کی مذمت کی ہے، یعنی آپ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں تو اس کی مذمت کی۔ ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے تم کیوں وہ بات کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی ناپسندیدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناپسندیدہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کہیں دوسروں کو تو نصیحت کریں لیکن جب آپ کو جانچا جائے، جب آپ کو دیکھا جائے تو آپ اس کے برعکس کام کر رہے ہوں۔ لہٰذا اس آیت میں ان کو بدعملی پر تنبیہ کی گئی کہ آپ عالم ہیں، آپ نے تورات میں سب کچھ پڑھ رکھا ہے، تو آپ کو تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے تھا، کیونکہ آپ نے تصدیق کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جو نبوت کی علامات تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اب آیت نمبر 45، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کا حل بتا دیا کہ آپ نے کسی بھی مشکل سے کیسے نکلنا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا اور مدد طلب کرو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا اور بے شک وہ، لَكَبِیرَةٌ بڑی بھاری ہے، بہت مشکل ہے، الا مگر علی الخاشعین خشوع کرنے والوں کے لیے نہیں۔ ٹھیک ہے، الا مگر نہیں، علی الخاشعین خشوع کرنے والوں کے لیے، یعنی نماز کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی مشکل ہو تو ان دو باتوں سے مدد طلب کرو،
وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، لیکن یہ کچھ لوگوں پر گراں ہے، بھاری ہے، مگر الا علی الخاشعین، مگر خشوع کرنے والوں کے لیے نہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو ان لوگوں پر یہ نہ نماز بھاری ہے اور نہ صبر کرنا، کیونکہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ یہی چیزیں جو ہیں ہمیں کامیاب کرنے والی ہیں۔ اب خاشعین خشوع کرنا اس کا مطلب ہے عاجزی کرنے والے، ٹھیک ہے نا، کہ ان لوگوں کے لیے نماز دشوار ہے جو متکبر ہیں، جو نماز نہیں پڑھنا چاہتے، لیکن عاجزی کرنے والوں کے لیے یہ نماز بھاری نہیں ہے۔ جہاں پر صبر اور نماز سے کام لینے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر کے سامنے عاجزی کرتے ہیں ان کے لیے یہ نماز بھاری نہیں، اس کے ساتھ اگلی صفت بیان کی کہ یہ صفت ہو تو تب بھی وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے۔ الذین یظنون، الذین وہ جو یظنون یقین رکھتے ہیں، انہم انا بے شک، ہم وہ، ہم ملاقو کہ ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، رب ہم اپنے رب سے، وَأَنَّهُمْ وَأَنَّا اور بے شک، ہم وہ، الیہ، الا کا مطلب ہے طرف، ہے کا مطلب اس کی، الیہ اس کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ بھی نماز کی پابندی کرتے ہیں جو الذین یظنون، جو وہ یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو جو اللہ کے روبرو حاضر ہونے پر یقین رکھتے ہیں، اس سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور بے شک وہ یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی جن لوگوں کو اللہ سے ملنے کا اور اللہ کی طرف لوٹنے کا یقین ہے تو بے شک وہ اللہ کی یاد میں نماز کو قائم کرتے ہیں۔ جی اب ہم آخری جو اس کی 2 آیات ہیں ان کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں نماز اور صبر کی تلقین کی گئی، ٹھیک ہے، آیت نمبر 45 اور 46 میں۔ اس تنبیہ کے بعد، یعنی ان کو جو اہل یہود جو ہیں ان کو تنبیہ کی، اس تنبیہ کے بعد وہ نسخہ بتایا کہ جس کو اختیار کر کے بنی اسرائیل اس آخری نبی پر ایمان لانے کی مشکل کو اپنے لیے آسان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان سے یہ کہا گیا کہ تم لوگ جو بدعملیاں کرتے ہو اس سے باز آ جاؤ، اور اس کو آسان کرنے کے لیے کیا بتایا کہ وہ نسخہ صبر اور نماز ہے، ٹھیک ہے نا۔ صبر کے لغوی معنی آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ اپنے آپ کو روکے رکھنا، قابو میں رکھنا، یعنی اب اگر ان کا نفس ان کو گمراہ کرتا ہے تو ان کا کام ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس برائی سے روکے رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ارادے کی مضبوطی اور عزم کی پختگی بھی ہے جس سے انسان اپنی خواہشات پر قابو پا سکے اور بیرونی مشکلات کے مقابلے میں اپنے ضمیر کے پسندیدہ راستے پر لگاتار بڑھتا چلا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب انسان یہ سارے کام کرتا ہے اور اس کو صبر آ جاتا ہے، سمجھ گئے نا، اور اگر کوئی شخص اپنے اندر یہ قوت پیدا کرے تو اس کے ساتھ ہی وہ نماز کے ذریعے اپنا رشتہ عبودیت، یعنی جو اللہ کے ساتھ عبدیت کا اس کا رشتہ ہے، اپنے معبود حقیقی سے مستحکم کر لے تو پھر کوئی مشکل نہیں رہتی، یعنی وہ صبر کر لے، جو یہ کہتے ہیں نا کہ جو اس کو ناگوار باتیں گزرتی ہیں اس پر وہ ناگواریت کا اظہار نہ کرے۔ جب اہل یہود کے لیے بھی یہی بات ہے کہ ان کے اندر اگر تعصب ہے تو وہ اس تعصب کو برداشت کریں اور پھر آہستہ آہستہ اس پر ڈٹے رہیں، اس اپنے مستحکم رہیں، استقلال سے اس برائی پر قابو پا لیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھیں، تو کیا ہوگا؟ اللہ کے بندے بن جائیں گے اور ان کی یہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ لہٰذا پھر یہاں یہ کہا کہ وہ نسخہ صبر اور نماز ہے۔ صبر کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ مستقل مزاجی سے ڈٹے رہنا اپنے مقصد کو پانے کے لیے، اور یہی انسان کو کامیابی کا نسخہ ہے صبر۔ پھر دنیاوی کامیابی اور اخروی کامیابی کی ضمانت صرف یہ 2 چیزیں دے سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا، صبر اور نماز۔ لیکن خشوع دل سے، یعنی خوف ہو دل میں، اللہ کا خوف رکھ کر، خضوع خشوع یہ ہوتا ہے نا، خشیت الہی سے کہتے ہیں کہ خوف خدا دل میں ہونا چاہیے۔ خشوع دل سے نماز کی ادائیگی اور ہجوم مصائب میں، یعنی انسان کے اوپر پے در پے مصائب آتے ہیں، اس میں اگر وہ پریشان رہے گا تو وہ مزید اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کرے گا۔ ایک مقولہ ہے کہ پریشانی میں گھبرانا
کمال درجہ کی مصیبت ہے. یعنی ایک پریشانی تو آپ پر ہے ہی، اس کے بعد آپ پھر گھبراہٹ اس پر ہوتی ہے، مزید آپ کے اعصاب جو ہیں وہ اس طرح سے کام نہیں کرتے، آپ کی وہ سوچ جو ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں دیتی. اس لیے کہا کہ مصائب میں آپ کیا کریں، ہجوم مصائب میں صبر کا دامن تھامے رکھنا بڑا کٹھن کام ہے. ظاہر ہے جس کا اجر ہے وہ اسی لیے ہے کہ وہ کام بڑے اعلیٰ ہیں. صبر کرنا مشکل ہے، اسی لیے اس کا اجر بہت زیادہ رکھا گیا. اور نماز بھی آپ دن میں 5 مرتبہ اپنے مصروف وقت میں سے نکل کر فوراً اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، تو دنیا کے کاموں کو ترک کرتے ہیں، دنیا کو پس پشت ڈالتے ہیں. اللہ اکبر کا مقصد یہ ہے کہ ساری دنیا میرے پیچھے ہے. جب آپ نماز کے لیے نیت باندھ لیتے ہیں تو یہ دونوں کام کیا ہیں، اس میں اگر آپ مضبوطی سے کھڑے رہتے ہیں تو آپ کامیاب ہوتے ہیں. دونوں کام کٹھن ہیں، لیکن ان دونوں چیزوں پر وہی افراد عمل پیرا ہو سکتے ہیں جو عاجز ہوں، یعنی عاجزی اور انکساری ہو ان کے درمیان، ان کے پاس. غرور و تکبر نہ کریں، کیونکہ غرور و تکبر سے انسان اللہ کے آگے نہیں جھک سکتا، اور مغرور انسان کبھی بھی مصائب کا سامنا نہیں کر سکتا. اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کی آخر میں یہی کہا کہ وہی لوگ ان کامیابی ان کا مقدر ہوگی جو عاجز ہوں گے اور جو خدا کے حضور حاضر ہونے کا یقین رکھتے ہوں، اور انہیں علم ہو کہ ہم نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے. تو لہٰذا جو لوگ عاجز ہیں، اللہ کے حضور حاضر ہونے کا یقین رکھتے ہیں، تو اس دنیا میں وہ نماز اور صبر سے کام لیں تو دینی کامیابی بھی انہیں حاصل ہوگی، دنیاوی کامیابی بھی. دین و دنیا میں وہ کامیاب ہوں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اعلیٰ اجر سے نوازے گا. اب یہاں تک ہمارے رکوع کا اختتام ہوتا ہے. اب آگے ہم آج کا جو آپ کو ہوم ورک میں نے دینا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس، اب آپ کا امید کرتی ہوں کہ آپ کو جو آیات پڑھائی ہیں وہ آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. اب آپ نے ان کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ دونوں یاد کرنے ہیں. خاص طور پر جب آپ کے ترجمہ بامحاورہ ختم ہوتا ہے تو اس کے آخر میں ایک فہرست میں الفاظ کے معنی دیے ہوئے ہیں، ان الفاظ کے معنی کو آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ MCQs میں الفاظ کے معنی پوچھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ان آیات سے ریلیٹڈ میں نے کچھ کوسچن دیے ہیں. یہ آپ نے بیٹا جی آیات لکھ کر رکوع نمبر 15 اور اس کی آیات لکھنی ہے 40 سے 46 تک، 40 to 46، اور پھر یہ سوال لکھنے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کون سی آیات سے متعلقہ سوال ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلا میں نے آپ سے کہا کہ بنی اسرائیل کا مختصر تعارف بیان کریں کہ بنی اسرائیل کہاں سے ان کا وجود آیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اور ان کی اولاد. پھر قوم بنی اسرائیل کی وجہ فضیلت تحریر کریں کہ ان کو کیوں کن کن باتوں میں فضیلت دی گئی. بے شمار انبیاء آئے، من و سلوہ کا نزول، 12 چشمے، فرعون سے نجات، بے شمار ان کو جو ہے وہ فضیلتیں دی گئیں. پھر اس کے بعد ہے کہ کتمان حق سے کیا مراد ہے، یعنی حق کو چھپانا. اب کیا حق کون چھپاتا تھا، یہ کس کے بارے میں ہے، یہ اہل یہود کے بارے میں ہے کہ ان کی تورات میں موجود تھا کہ ایک آخری نبی آئیں گے اور ایک برحق کتاب آئے گی، اس پر ایمان لانا لازمی ہے، لیکن ان کے علماء نے ان باتوں کو چھپا لیا. تو یہاں اس سے یہی مراد ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ہے مشکل حالات میں کن 2 چیزوں کے ذریعے مدد مانگنی چاہیے. مشکل حالات میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے پورے خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھ کر دعا مانگنی چاہیے، اور جو مشکل پیش آئے اس پر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ یہی 2 مشکلات میں سے نکلنے کی کنجیاں ہیں. یہ آپ کو اپنے ارادے میں جو ہے وہ کامیابی کا ذریعہ ہیں کہ آپ اللہ سے دعا گو ہوتے ہیں اور اس مشکل میں صبر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا انما العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. تو صبر کرنے کا بہت اجر ہے، اور صبر سے ہی انسان کے لیے مشکلیں آسان ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.